Historical Sites of Medina Munawwara by Imtiaz Ahmad Madni. Chapter 2.1 مسجد نبوی شریف کا اندرونی حصہ. کئی مورخین نے مسجد نبوی شریف کی تفصیل لکھی ہے. مثلا شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی جو کہ 958 ہجرہ سے 1052 ہجرہ تک اس دنیا میں حیات تھے، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں مندرجہ ذیل تفصیل بیان کی ہے. یوں تو مسجد کا چپا چپا مبارک ہے، لیکن بعض ستونوں اور محرابوں کا بیان ضروری ہے. یاد رہے کہ موجودہ مسجد کے ستون اسی جگہ پر ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. نمبر 1 ستون وفود. اس پر لکھا ہے حاذہ اسطوانہ وفود. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسطوانہ کے قریب باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور اس دوران جلیل القدر صحابہ کرام آپ کے گرد تشریف فرما ہوتے. نمبر 2 ستون حرس. اس پر لکھا ہے حاذہ اسطوانہ حرس. یہاں پر سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا کرتا تھا. مورخ مطری لکھتے ہیں کہ اس اسطوانہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں ایک دروازہ تھا جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے. اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکیورٹی گارڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے اور وہ اکثر یہیں نماز پڑھتے، اس لیے اسے اسطوانہ علی بھی کہا جاتا ہے. واضح ہو کہ جب آیت کریمہ سورۃ مائدہ نمبر 67 نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے حفاظت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے سیکیورٹی گارڈ ہٹا دیا. نمبر 3 ستون سریر. اس پر لکھا ہے حاذہ اسطوانہ سریر. عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق اس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران اپنی چٹائی بچھاتے تھے. نمبر 4 ستون ابی لبابہ. اس پر لکھا ہے حاذہ اسطوانہ ابی لبابہ. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبیلہ بنو قریظہ کو ان کی خیانت کی سزا دینی چاہی، تو بنو قریظہ نے بنو قریظہ کے کہنے پر ابو لبابہ کو ثالث مقرر کیا. اس قبیلہ سے بات چیت کے دوران ابو لبابہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز فاش ہو گیا جس کا انہیں فوراً احساس ہوا. ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا. 7 دن اور رات ایسے ہی رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی. اس طرح اس سلسلہ میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 اور 28 امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون.
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو، یعنی دیدہ دانستہ خیانت نہ کرو، اور جان لو کہ در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یہ مقام عبرت ہے کہ صحابہ کرام لغزش سرزد ہونے کی صورت میں اس کی تلافی کے لیے ایسے مشکل امتحان سے گزرتے تھے، اور ان کے ہاں راز کا فاش کرنا یا وعدہ خلافی ایک بہت بڑا جرم تھا۔ نمبر 5، ستون عاشیہ۔ اس پر لکھا ہے ھذا اسطوانہ عاشیہ۔ طبرانی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو انہیں وہاں نماز ادا کرنے کے لیے کرہ ڈالنا پڑے گا۔ ایک بار صحابہ کرام نے حضرت عائشہ سے اس جگہ کے بارے میں دریافت کیا، لیکن حضرت عائشہ خاموش رہیں، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر ستون عائشہ کے پاس نفل ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خاموشی سے اپنے بھانجے کو بتا دیا ہے، وہ یہی مبارک جگہ ہے۔ نمبر 6، ستون مخلقہ۔ اس پر لکھا ہے ھذہ اسطوانہ مخلقہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دے سکیں اور آپ کی تھکاوٹ میں قدرے تخفیف ہو۔ آپ نے یہ رائے قبول فرمائی اور ایک لکڑی کا ممبر بنایا گیا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ جب آپ اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو کھجور کا تنا زار و قطار رونے لگا۔ صحابہ کرام نے اس تنے کا رونا اپنے کانوں سے سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے کو گلے لگا لیا۔ یہ تنا سسکیاں بھرتے بھرتے چپ ہو گیا، جیسا کہ حاملہ اونٹنی سسکیاں بھرتی ہے۔ یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کیونکہ یہ اپنے قریب کیے جانے والے اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا، کہ یہ اپنے قریب جو اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا اس سے محروم ہو گیا تھا۔ بعد میں اس تنے پر ایک خوشبو لگائی جاتی تھی جس کو خلوق کہتے تھے، اس لیے یہ اسطوانہ مخلوق کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ بخاری میں ہے۔ نمبر 7، محراب نبوی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور چاروں خلفاء کے زمانے میں مسجد نبوی شریف میں نہ تو کوئی محراب تھا اور نہ کوئی مینار۔ یہ محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 9 ہجری میں تعمیر کیا۔ اگر آپ اس محراب میں نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کی سجود کی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی جگہ ہوگی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجود کی جگہ آپ کے سامنے کی موٹی دیوار میں ہے۔ نمبر 7، محراب عثمانی۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان اس جگہ سے نماز کی امامت فرماتے تھے۔ اب بھی مسجد نبوی شریف کے امام صاحب نماز کے دوران یہاں ہی کھڑے ہوتے ہیں،
یہ محراب بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا۔ محراب حنفی، ایک زمانے میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی امام مسجد نبوی شریف میں قدر مختلف اوقات اور مختلف جگہوں پر نماز پڑھتے تھے۔ اس محراب کی جگہ حنفی امام نماز پڑھاتے تھے۔ آج کل مسجد نبوی شریف میں ایک ہی امام نماز پڑھاتے ہیں جو کہ حنبلی ہیں۔ یہ تبدیلی سعودی حکومت کے قیام پر ماض سے وجود میں آئی۔ محراب تہجد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ یہ محراب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی شمالی دیوار میں تھا۔ اب یہاں قرآن رکھنے کے لیے بک شیلف بنا دیے گئے ہیں اور محراب کی جگہ سے یہ دیوار قدرے باہر ابھری ہوئی ہے۔ ممبر، جیسا کہ مسلم اور بخاری میں درج ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ مختلف ممالک کے حکمران وقتاً فوقتاً مسجد نبوی شریف کے لیے عالی شان ممبر بنوا کر بھیجتے رہے۔ موجودہ ممبر عثمانی دور کے سلطان مراد نے 998 ہجرہ میں بھیجا۔ سیکیورٹی کے لیے چبوترا، اگر آپ مسجد نبوی شریف میں باب جبریل سے داخل ہوں تو یہ چبوترا آپ کے دائیں جانب ہوگا۔ اسے سلطان نور الدین زنکی نے تعمیر کرایا تھا۔ اکثر زائرین اسے صفہ سمجھتے ہیں جو کہ درست نہیں۔ صفہ کے معنی ہے سایہ دار جگہ۔ یہ ایک چبوترا تھا جہاں غریب اور بے گھر صحابہ کرام مقیم تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ اگر آپ اسوانہ عائشہ سے قبلہ کی مخالف سمت چلیں تو پانچویں ستون کے بعد صفہ تھا، یہ چبوترا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں مسجد نبوی شریف کی توسیع فرمائی تو یہ صفہ تقریباً 10 میٹر مزید شمال کو منتقل کر دیا گیا۔ بیرہا، اگر آپ باب فاس سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں تو یہ کنواں تقریباً 15 میٹر مسجد کے اندر ہے۔ وہاں فرش پر 3 دائرے بنا دیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر کئی بار تشریف لائے اور اس کا پانی پیا۔ دراصل یہ کنواں اور باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ جب انہوں نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 سنی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک اللہ تقوی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ کنواں اور باغ بطور صدقہ دے دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ یہ مسند احمد میں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے ہی فی الفور اور پورے خلوص سے قرآن پاک کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ ضمناً عرض کر دوں کہ میں امتیاز احمد نے یہ کنواں دیکھا ہے اور ہمارے دیکھتے دیکھتے بعد میں مسجد کی توسیع کے بعد وہاں یہ اس فرش پر اب 3 دائرے لگا دیے گئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر، اگر آپ ممبر سے باب صدیق کی طرف چلیں تو 5ویں ستون کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ ایک دن
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب گھروں کے دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ۔ یہ اس بات کی پیشین گوئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہوں گے۔ اب یہ دروازہ مسجد کی توسیع کی وجہ سے مغرب کی طرف لگا دیا گیا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے خوخہ ابو بکر۔ خوخہ کا مطلب ہے چھوٹا دروازہ۔ تو اس کی اصل جگہ جو میں نے ابھی بیان کی ہے، کہ دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر آپ منبر سے باب صدیق کی طرف چلیں تو 5ویں ستون کے بعد یہ اس کی اصل جگہ تھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔